پنجگور میں نومولود بچے سمیت 2 خواتین اور مرد بازیاب۔ صحافی ہزار خان بلوچ کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے گجک سے لاپتہ ہونے والے چھوٹے بچے سمیت 2 خواتین اور 2 مرد بازیاب ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو بازیاب ہونے والے افراد میں سوراب شاہ بی بی شہزادی اور لاپتہ 2 ماہ کا بچہ شامل ہے۔ اغوا کے وقت بچے کی عمر 1 ہفتہ تھی۔ ان افراد میں سے ایک مرد کو چند دن پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے والے وکیل عمران بلوچ نے بتایا کہ مذکور افراد بازیاب ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق ان کی فیملی نے کر دی ہے۔ عمران بلوچ ایڈوکیٹ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس حوالے سے ہم نے پٹیشن دائر کی تھی، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پر مشتمل بینچ نے متعلقہ اداروں فرنٹیئر کور اور کاؤنٹر ٹیررزم حکام سے جواب طلب کیا تھا۔ 24 مئی کو ہونے والے سماعت کے دوران سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی اور آئی جی ایف سی ساؤتھ کی طرف سے ان کے نمائندے پیش ہوئے۔ عمران بلوچ نے بتایا کہ سماعت کے دوران ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے جواب دیا اور جواب جمع کروایا کہ پنجگور سے لاپتہ ہونے والے افراد ان کی حراست میں نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے اوشاب سے خاتون نور جہاں کی گرفتاری اور ان کے خودکش جیکٹ کی برآمدگی اور مقدمے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئی جی ایف سی ساؤتھ کے پروٹوکول آفیسر میجر جنید مشتاق نے ہمارے کیس کی کاپی لے کر کہا کہ وہ اگلی پیشی پر جواب جمع کرائیں گے۔ عمران نے بتایا کہ 25 مئی کو ہونے والی سماعت کے دوران متعلقہ اداروں کے نمائندے پیش ہوئے اور آئی جی ایف سی کے نمائندے میجر جنید مشتاق نے جواب جمع کرایا کہ ان کے پاس پنجگور سے لاپتہ ہونے والے افراد نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے نعیم اختر افغان آئی جی ایف سی کے نمائندے سے کہا کہ وہ اگلی پیشی پر بھی حاضر ہوں، جس کے بعد سماعت 3 جون تک کے لیے ملتوی کی گئی تھی۔ اس سے قبل جب 23 مئی کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام خواتین کی جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، جس پر گورنر ہاؤس کے قریب شاہراہ کو بند کیا گیا تھا۔ اس دوران چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان نے دھرنا دینے والوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ شاہراہ کو بند نہ کریں اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کے لیے مجھے درخواست دے دیں، میں کارروائی کروں گا۔ دھرنے میں شامل ماما قدیر بلوچ، نصر اللہ بلوچ اور خواتین نے چیف جسٹس کو بتایا کہ پنجگور سے نوزائیدہ بچے اور 2 خواتین سمیت 5 افراد کو لاپتہ کیا گیا، جن کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ان کو بتایا کہ وہ قانون کے مطابق ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ ایک درخواست جمع کریں اور جو بھی مسئلہ ہو بیان کریں، میں نوٹس لے کر اس پر متعلقہ اداروں سے جواب طلب کروں گا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ چیف جسٹس کے درخواست طلب کرنے پر ہم نے کامران مرتضیٰ کے نام سے پٹیشن دائر کی، جس کی 2 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ نصر اللہ بلوچ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ پنجگور واقعے میں مدد نامی بندے کو پہلے لاپتہ کیا گیا تھا، جس کو رہائی کے بعد ایف سی کیمپ میں حاضری لگانے کی ہدایت کی گئی، جس نے اس بار جب حاضری نہیں لگائی تو اس کی بیوی، کمسن بچی اور ان 2 مرد رشتہ داروں کو بھی لے گئے تھے، جن میں خواتین، بچے اور مرد سمیت 4 افراد کو آج رہا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مدد کو جب طلب کیا گیا تو وہ ایف سی کیمپ نہیں گئے، جس پر ان کو خواتین اور بچے سمیت لے گئے۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو اس وقت بچے کی عمر 6 دن کی تھی۔ نصر اللہ کا مزید کہنا تھا کہ مدد کو لاپتہ کرنے اور خواتین کو اٹھانے پر لواحقین نے وائس فار بلوچ مسنگ کے پاس شکایت درج کرائی تھی۔ نصر اللہ نے کہا کہ ہماری تنظیم نے خواتین کی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بلوچستان یونیورسٹی سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی اور دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے بھی ہماری صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں ہم نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تحفظات اور بازیابی کا مطالبہ کیا تھا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان فراز شاہ نے 18 مئی کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ انتہائی حساس ہے، اس میں بہت سی وجوہات شامل ہیں۔ دوسری جانب ہوشاب سے گرفتار کیے جانے والے نور جہاں کی ضمانت ہو گئی تھی، جبکہ کراچی سے لاپتہ ہونے والی حبیبہ کو بھی بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں چینی باشندوں پر بلوچ خاتون شاری بلوچ کے خودکش حملے کے بعد بلوچستان میں گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ تیز کیا گیا، جن میں خواتین کی گرفتاریاں بھی شامل ہیں۔ ان میں ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب سے نور جہاں نامی خاتون بھی شامل ہیں، جن پر خودکش حملے کی تیاری کا الزام لگایا گیا ہے۔ نور جہاں کی گرفتاری کے خلاف علاقہ مکینوں اور لواحقین ہوشاب میں گوادر جانے والی شاہراہ پر دھرنا دے کر احتجاج بھی کیا تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔